الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سب کے علم ہے کہ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے اور اسی کے ضمن میں عقیدہ رسالت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. گزشتہ چند جمعوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ رسالت کے ہر پہلو میں بات کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کی اہمیت کیا ہے، انسانیت کو اس کی ضرورت کیوں ہے، اصل عقیدہ رسالت کیا ہے، ان تمام چیزوں پہ گفتگو ہوئی. اور اس کے بعد مختلف انبیاء کی زندگیوں سے، ان کی رسالت کے واقعات کے ساتھ، ان کے قوموں کے ساتھ جب معاملات تھے، کس طرح جو ہے مختلف وقت میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسانیت میں بگڑاؤ آتا گیا اور مختلف رسول آتے گئے. ہر رسول اللہ کی طرف سے ایک ہی پیغام لے کے آیا، یعنی توحید کا پیغام، لیکن الگ الگ شریعت کے ساتھ، الگ الگ طریقہ کار زندگی، کس طرح زندگی گزاری جائے گی، ان کا طریقہ کار مختلف تھا. لیکن ہر نبی، ہر رسول جو ہے وہ پیغام ایک ہی لے کے آیا. اور اسی طرح انبیاء جو ہے وہ آتے چلے گئے، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جب ہم کہتے ہیں خاتم النبیین تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا. عام طور پہ ہم بڑا سرسری سا کہہ کے یہ گزر جاتے ہیں کہ دیکھیے رسالت کا وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ منقطع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا پہلے انسان سے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت پہلا انسان زمین پر اتارا اور ان کو نبی بھی بنا کے بھیجا. یعنی کہ رسالت کا سلسلہ شروع ہو گیا انسانیت کے ساتھ ہی، اور جیسے جیسے انسانیت ارتقاء کی منازل طے کرتی گئی، ایوالو ہوتی گئی، ان کے ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں ان کے اندر آتی گئی، اس کے حساب سے مختلف انبیاء آتے گئے اور انہی قوموں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک معجزہ بھی دیا تاکہ وہ اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پہ وہ معجزہ قوم کے سامنے پیش کر سکتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا لمبا چوڑا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ساتھ ہی شروع کر دیا تھا، اب جب منقطع ہو گیا، رک گیا، لیکن انسانیت تو رکی نہیں ہے، دنیا تو چل رہی ہے. اور ہم نہیں جانتے 1500 سال بعد ہم کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ آگے اور کتنے ہزار سال تک یہ انسانیت چلے گی، دنیا چلے گی. لیکن اب پھر انسان ہدایت کے لیے کس طرف دیکھیں گے، کس کی طرف رجوع کریں گے؟ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی ارتقاء اور ایوالو ہوتے ہوتے اس کا انٹلیکٹ لیول وہاں پہ پہنچ گیا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک فائنل ورژن اپنی شریعت کا وہ دے دیا. اب دنیا جتنی بھی ترقی کرے، جس طرح کی بھی قومیں آئیں قیامت تک کے لیے، جس قسم کے خطے میں بھی ہوں، وہ ان کو فالو کرنا پڑے گا اسی کتاب کو، اسی قرآن کو. اور ان کو کس نبی کو امتی بن کے رہنا پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، وہ ہی ہمارے نبی ہیں. آتی جتنے بھی انسان ہیں قیامت تک جو آخری انسان بھی آئے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی کہلائے گا. اب جب اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو ختم کیا، فائنل ورژن آف ریولیشن جو ہے وہ ہم تک دے دیا، انسانیت کے ہاتھ میں دے دیا، تو اب ہمیں یہ رک کے ذرا دیکھنا مناسب ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی تھی، اس کی کیا خصوصیت تھی. لہذا اس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیت رکھی ہوگی نا کہ جو آتی نسلوں تک کے لیے یہ اپلیکیبل ہوگی، یہ کبھی بھی آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوگی، کبھی بھی یہ ریڈنڈنٹ نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ ریلیونٹ رہے گی. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سے تھا. اس سے پہلے کہ میں اس آج کے موضوع کی طرف جاؤں، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن کی 2 آیات رکھنا چاہتا ہوں جو ابھی چند دن پہلے ہی اور کل رات کو بھی بلکہ بچوں کے ساتھ ایک سیشن چل رہا تھا. تو جب ہم لوگ اس آیت کے بارے میں بات کر رہے تھے
تو مجھے لگا کہ ہمارے اندر بہت بڑی کنفیوژن ہے ان دو آیات کو لے کے. پہلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم رسولوں میں کسی طرح کی تفریق نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو جب بچوں سے بات ہو رہی تھی تو کچھ کہہ رہے تھے کہ سارے رسول ایک ہی پیغام لے کے آئے ہیں اس وجہ سے، کچھ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ہمیں سب کو ان کے اوپر ایمان لے کے آنا چاہیے اس لیے ہم فرق نہیں کرتے، یا سب ایک ہی درجے کے ہیں اس لیے ہم فرق نہیں کرتے. اب دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم یہ رسول ہیں کہ ان کے اندر ہم نے کچھ کو کچھ کے اوپر فضیلت دی. تو جب اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کو کچھ کے اوپر فضیلت دی، تو لا نفرق بین احد، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہی قرآن میں اولو العزم منکم کا کہتے ہیں کہ 5 ایسے انبیاء ہیں، رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اولو العزم ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 انبیاء. تو اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور رسول کو بھیجا اور وہ سب کے سب ایک ہی پیغام لے کے آئے جیسے میں نے پہلے کہا. تو اس چیز میں ہم فرق نہیں کرتے، ہم ہر نبی پہ ہر رسول پہ ایمان لے کے آتے ہیں. ہمیں اس کا نام پتہ ہے یا ہمیں اس کا نام نہیں پتہ، ہم کسی ایک نبی کا بھی انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ہم اس کی پوری جو ایلیجبلٹی ہے اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہے جب تک کہ ہم ایک کسی نبی اور رسول کا بھی انکار کریں. تو اس معاملے میں تو ہم کسی کا فرق نہیں کرتے، سب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. لیکن فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی ہر رسول کو کچھ نہ کچھ فضیلتیں دی ہوئی ہیں. although کہ یہاں پہ یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس ابن متیٰ کے اوپر بھی حتیٰ کہ فضیلت نہ دو. یعنی بحیثیت امت ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کے دوسری امتوں کے ساتھ اس چیز پہ بحث و مباحثہ کریں کہ میرے نبی افضل ہیں یا تمہارے نبی افضل ہیں. یہ مقصد اس کا یہ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس آپ کو پتا نا کہ جو مچھلی کے پیٹ میں ایک جو صحبن ان سے غلطی ہوگی اس کی وجہ سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں سے ان کو نکالا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ بھی مجھے فضیلت نہ دو. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو بحیثیت امتی یا امت ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگ کمپیریزن کرتے پھریں. کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہر نبی کو ہر رسول کو ایک اپنی فضیلت دی ہے. کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا. تو یہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس میں ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک اسپیکٹ میں ہمارے لیے سب برابر، کوئی فرق نہیں ہے، اور دوسری طرف جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی ہے وہ اس کے لیے ہے. اب آ جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کی جو خصوصیات یا انفرادیت ہم کہہ لیں کہ وہ کیا ہے. تو سب سے پہلے تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب دیے وہ ایک جماعت ایسی تھی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر ہی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو جس طرح کے ساتھی اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے اور کسی نبی کو نہیں ملے. پھر ان کے بعد تابعین جو ان کی اتباع کی، پھر تبع تابعین، اور یہ وہ جماعتیں ہیں کہ جن کے باقاعدہ ایک گروہوں کے نام ہیں کہ جنہوں نے اتباع کی اور انہوں نے اپنی اتباع کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت کا حق ادا کیا. کہ اگر ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کا جو تمام زندگی ہے اس کو اس طرح سے محفوظ کر دیا کہ آنے والی دور میں کسی بھی وقت تک کوئی بھی امتی جو ہے وہ جب اس کو پڑھے گا نا تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ جیسے میں اپنے رسول کو بڑے قریب سے جانتا ہوں، جیسے میں پہچانتا ہوں، مجھے پتا یہ کون ہے. اتنا کچھ اتنی تفصیل کے ساتھ کسی نبی کے بارے میں محفوظ نہیں کیا گیا کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت نے ان کے لیے محفوظ کر دیا. انہوں نے اس کا اس طرح سے حق ادا کیا کہ دیکھیے اس کو بھی آگے اگر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 5 اس میں تو بہت سارے جو ہیں وہ جانرز ہیں لیکن 5 جو ہیں ڈفرینٹ اس میں کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو سیرت ہے. اب دیکھیے ہم یہ بھی ایک آئرنی ہے کہ ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، جو کہ ہمیں پڑھنی چاہیے، لیکن سیرت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے حالات، ان کے واقعات، انہوں نے کیا کہا، کس وقت پہ کیا کیا، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد ہے شمائل، کہ رسول اللہ علیہ وسلم ظاہری شکل و صورت میں کیسے تھے، جسمانی طور پہ کیسے تھے. اس کے اوپر پوری کتب ہے، کتابیں لکھی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں کیسے لکھتے تھے. اس کے بعد آ جاتا ہے دلائل النبوہ،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل، ان کے معجزات، وہ چیزیں کہ جن کو ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ نبوت ہے، اس کے اوپر کتابیں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں، جیسا کہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بے بہا ان کو فضائل عطا کیے۔ اور آخری جو ہے خصائص، جو خصوصی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملی کہ اور کسی کو نہیں ملی، یہ اس کے بارے میں، ان کی یونیکنس جو ہے اس کے بارے میں ہے۔ اور آج کا موضوع میرا یہ خصائص ہی رہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ہے، کیونکہ اگین یہ یاد رکھیے کہ ہم آخری نبی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے رہتی دنیا تک جو ہے اس امت کا، آنے والی نسلوں کا، آنے والی انسانیت کا امام رہنا ہے اور نبی رہنا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ کیا خصائص، کیا خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ فردر اس کو ہم 3 قسموں میں ڈیوائڈ کریں گے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی طور پہ امت کے اندر جو خصوصیت ان کو ملی، جو عام امت کے اندر کسی کو نہ ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ملی، ایک وہ خصوصیت ہے۔ ایک وہ ہے جو انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت ملی، جو اور کسی نبی کو نہیں ملی۔ اور ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ آپ کے لیے یہ خصوصیات رکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ امت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیت دی گئی، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو والنٹیئر یا پہرے دار جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ رہتے ہیں ان کو ہٹا دیا، تو ان کو کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ اپنے سر لے لیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی یا کوئی جسمانی گزند نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کر دی کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قتل کے 4 سے 5 دفعہ اٹیمپٹ ہوئی، اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے بچا لیا، ان کو انفارم کر دیا یا حالات ایسے بنا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پروٹیکشن میں لے لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ اصحاب کے درمیان بیٹھے اور فرما رہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک قرین لگایا ہے، ایک جن لگایا ہے کہ جو اس کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو صحابی نے ہمت کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اللہ کے فضل سے اس کو بھی مسلمان کر لیا کہ اب وہ مجھے صرف بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کا شیطان جو اس کے ساتھ لگا وہ بھی ایمان لے آیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بھلائی کا ہی حکم دیتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا من رانی فی المنام فقد رانی، کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، یا شیطان میری تمثیل یا میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو زیارت ہوتی ہے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیں خوابوں کی دنیا ہوتی ہے نا، وہ فینٹیسی کی دنیا ہوتی ہے، انسان جو سوچتا ہے جو چاہتا ہے کئی دفعہ وہ خواب میں وہ دیکھ لیتا ہے، یا ایسی انہونی چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں اس نے رسول اللہ کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا خواب میں۔ تو یہ خصوصیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ دیکھیے دنیا کے اندر جتنا بڑے سے بڑے مرتبے پہ کوئی انسان پہنچ جائے، کوئی شیخ، کوئی مفتی، کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو اس کے نام کے ساتھ پکار بھی سکتے ہیں۔ امت میں کوئی بھی شخص ہے اس کو پکارا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ میرے نبی کے ساتھ یہ سلسلہ نہیں ہوگا، میرے نبی کو تم اس طرح نہیں پکار سکتے جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ پروٹوکول سیٹ کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب بھی آپ ان کو بلائیں گے ان کے نام سے یا ان کی کنیت سے نہیں بلا سکتے، یا محمد یا ابو القاسم نہیں کہہ سکتے، آپ کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہنا پڑے گا۔ اور یہ صرف ان اصحاب کے لیے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ آتے وقت تک آج بھی ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے ہی بات کریں گے، ہم عام آدمیوں کی طرح ان کو نہیں پکاریں گے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پہ فرمایا یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ابراہیم یا نوح، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 یا 3 دفعہ قرآن میں نام سے پکارا یا محمد، باقی ہر جگہ یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پروٹوکول سیٹ کیا کہ ان کو بھی نام سے نہیں پکارنا۔
تو یہ خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں چیزہ جو ہے یہاں پہ بیان کروں گا کہ عام طور پہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے، موت کا فرشتہ وہاں پہ آتا ہے، روح قبض کرتا ہے، چاہے اس کا دنیاوی طور پہ یا دینی طور پہ کوئی بھی مرتبہ رتبہ کیوں نہ ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ تھا کہ ملک موت جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پروٹوکول رکھا ان کا کہ جاؤ اور جا کے پہلے ہمارے حبیب سے پوچھو کہ کیا آپ اب تیار ہیں، کیا آپ جانا چاہتے ہیں، کیا میں آپ کی روح کو قبض کر لوں، یہ اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں، اور اس اجازت کی جواب میں وہ روح قبض کر پاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ موت کا فرشتہ بھی آ کے ان سے پہلے اجازت مانگتا ہے کہ کیا میں اپنا کام سر انجام دے سکتا ہوں، آپ تیار ہیں اس کے لیے۔ اور اللہ سے ملنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جلدی اور کس کو ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول جو ہے اللہ کے پاس جانے سے منع کرتے، لیکن پھر بھی اللہ بھی جانتا ہے، لیکن یہ رکھا ان کے لیے پروٹوکول کہ فرشتہ آگے پہلے ان سے پوچھے گا کہ آپ جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصائص تھے، وہ خصوصیات تھیں جو امت کے اوپر تھی ان کو۔ اب کچھ دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء کے اندر خاص چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی ہیں کہ جس نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا، اور ہم ہی ہیں کہ جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے انبیاء کو، رسل کو بہت ساری کتابیں دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود پہ نہیں لی۔ وہ اس وقت کے جو علماء ہوتے ان کے ذمہ یہ کام ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حفاظت کا ذمہ اپنے لیے لے لیا۔ کیوں؟ یہ رہتی دنیا تک قائم رہنی ہے، اور آخر تک جب تک یہ انسانیت ہے اس کے لیے ہدایت کا جو سامان ہے وہ اسی کتاب کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کتاب کے لیے دیا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے۔ کتنے ہی لوگوں نے، کتنی ہی دنیا نے کوشش کر لی کہ اس کو بگاڑ سکیں، اس کو مٹا سکیں، حتیٰ کہ اس کے اندر کچھ چینجز ہی کر سکیں، لیکن جب یہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتی ہے تو وہ اس میں چینجز بھی نہیں کیے جا سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو مبعوث کیا، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، كَافَّةً لِلنَّاسِ، تمام کی تمام انسانیت کے لیے۔ پہلے انبیاء کیا ہوتے تھے؟ ہر ایک مخصوص علاقے کے لیے مبعوث ہوتے تھے، ہر ایک قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، جو حتیٰ کہ ملٹیپل میسنجرز آئے، بہت سارے میسنجرز آئے بنی اسرائیل کے لیے، تو وہ بنی اسرائیل تک ہی محدود رہتے کہ انہوں نے اسی قوم کو جو ہے وہ پیغام دینا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے، وہ کہیں بھی دنیا میں ہو، کسی بھی خطے پہ ہو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا کہ آپ ان کو خوشخبری سنا دیں اور ان کو ڈرا دیں۔ اور قرآن کی دوسری جگہ سے ہمیں سورہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کے اندر بھی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا اور وہ ایمان لے کے آئے، اور وہ پھر اپنے ساتھیوں میں جا کے انہوں نے تبلیغ کی، اور اس کے بعد واپس کئی دفعہ متعدد باری آتا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل گئے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسانوں کے لیے نہیں، جنوں کے لیے بھی رسول بنے، اور تمام کی تمام انسانیت کے لیے، یعنی یونیورسل۔ یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے رسالت کو یونیورسل کر دیا، اب وہ لمیٹڈ نہیں رہی، اب وہ اس کی نہ ٹائم کی لمٹ ہے، نہ اس کی ایریے کی اور انسانوں کی لمٹ ہے، وہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہو گئی۔ اس کے بعد جس بات سے میں نے شروع کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے باپ، یعنی رجل کہتے ہیں کہ جب جو لڑکا ہے وہ بلوغت سے پہنچ جاتا ہے، جب تک وہ بچہ رہتا ہے وہ رجل میں نہیں آتا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے نوازا، لیکن کوئی بھی بیٹا جو بلوغت تک نہیں پہنچ سکا اس سے پہلے۔ تو دیکھیے قرآن کی پریسیشن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ورڈ یوز کیا کہ کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ بچپن میں وفات پا گئے، لیکن وہ رسول ہے اور خاتم النبیین کے مہر ہیں نبیوں کے اوپر۔ یعنی جیسے جب آپ پورا کا پورا کام ختم کر کے ایک خط کسی انویلپ میں ڈالتے ہیں نا، یا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یا کسی
جب کسی چیز کو بند کرتے ہیں تو آخری چیز جو ہوتی ہے اس کے اوپر سٹیمپ ہوتی ہے، ایک ختم لگا دی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بس یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ روک دیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء کو وہاں پہ اکٹھا کیا، اور یہ مقام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا کہ ان کو کہا کہ آپ ان کو امامت کروائیے، ان کو جماعت میں لیڈ کروائیے، ان کو نماز پڑھائیے. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء، امام المرسلین کے مرتبے فائز کیا. کہ دیکھیے نا، آخری نبی کے بارے میں پوری امتوں کے جو پہلے لوگ تھے، ہر نبی جو ہے وہ آخری نبی کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کرتا. اور امتوں میں بھی کچھ وہ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنی جگہوں کو چھوڑ کے ایسی ایسی جگہوں پہ پہنچتے جہاں پہ ان کا خیال تھا کہ یہاں پہ آخری نبی مبعوث ہوں گے، اور جب وہ مبعوث ہوں گے تو ہم ان کی پیروی کریں گے. یہ اب ان کی بدقسمتی یا اور بھی معاملات کہہ رہے ہیں کہ وہ پیروی نہ کر سکے، لیکن آخری نبی چھوٹی چیز نہیں تھے. ان کے لیے دنیا انتظار کر رہی تھی، نشانیاں دیکھ رہی تھی، اور ایک دوسرے کو بتایا جاتا تھا کہ آخری نبی کے آنے کا وقت ہے، اور لوگ انتظار کر رہے تھے. اور جب وہ آئے تو پھر انبیاء کے لیے بھی ایک شرط تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ان کو نماز پڑھنے کا یہ موقع ملا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا. اب یہ ہوگی دوسری قسم جو انبیاء کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. اب کچھ خصوصیات ہیں کہ جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر رکھی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب زمین پھٹے گی تو سب سے پہلے میں نکالا جاؤں گا اور زندہ کیا جاؤں گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے پہلے جن کو زندہ کیا جائے گا. یعنی قیامت کی شروعات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے گی، ان کو زندہ کر کے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لواء الحمد، یعنی تعریف کا جھنڈا، اللہ تعالیٰ تعریف کا جھنڈا جو ہے اس دن وہ میرے ہاتھ میں دیں گے. اور اس کا مقصد کیا ہوگا کہ ایک وقت ہوگا کہ سختیاں جو ہیں قیامت برپا ہو چکی ہوگی، لوگ اکٹھے ہو چکے ہوں گے، لیکن حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہوا. اب لوگ، بہت طویل حدیث ہے، بھاگے بھاگے مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، ہر نبی اگلے نبی کے پاس بھیج دے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئیں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کریں گے، تم ان کے پاس جاؤ. تو پھر جب لوگ ان کے پاس آئیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں آج میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی دربار میں جاؤں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ مقام ان کو ملے گا جو مقام محمود ہے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. محمود حمد سے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کریں گے جو نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے کی اور نہ جو کبھی بعد اس سے کر سکے. کیسی تعریف ہوگی! اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا کہ یہ معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ گزارش پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، تب پوری انسانیت کا جا کے جو ہے وہ سختی ایک طرح سے ختم ہوگی کہ حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خصوصیت ہے کہ قیامت کے دن پوری کی پوری انسانیت کے اوپر ان کا احسان یہ ہوگا کہ وہ اس قدر تکلیف میں ہوگا کہ کسی طرح بس اب حساب کتاب شروع ہو جائے. تو یہ بھی ہمارے نبی کے حصے میں آئے گا. پھر جب یہ والی حدیث سے پڑھتے ہیں نا تو انسان کہتا ہے کہ کیا واقعی ہم نے اپنے نبی کا جو حق تھا وہ ادا کیا ہے، یا جو ان کی قدر کرنی چاہیے حتیٰ کہ ہم نے وہ بھی کی. کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اتنے لوگ، اتنی دنیا، انبیاء، ساری کی ساری خلقت وہاں پہ کٹی ہوئی، ہم آپ کو کیسے ڈھونڈیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حوض کوثر پہ ڈھونڈنا، کہ میں وہاں پہ ہوں گا. تو کہا کہ اگر آپ وہاں بھی نہ ملے کہا کہ پھر مجھے پل صراط پہ دیکھنا کہ میں پل صراط پہ ہوں گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پہلا شخص میں ہوں گا جو پل صراط کو پار کروں گا، اور پل صراط پار کرنے کے بعد میں وہاں رکوں گا اور اپنی امت کے لیے دعا کرتا رہوں گا کہ جب تک امت پار نہ کر جائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی امت کے فکر میں کھڑے ہوں گے پل صراط پار کرنے کے بعد بھی کہ میری امت پار کر جائے گا. تو کیا ہم نے ایسے نبی کے، ایسے رسول کا مطلب قدر بھی کی ہے؟ حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کیا قدر بھی کی ہے ہم نے کبھی؟ سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو خاص دیں گے کہ پل صراط پار کرنے والے پہلے ہوں گے. اور حوض کوثر کے بارے میں جیسے میں بتایا کہ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، سب سے بڑا حوض جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور وہ کوثر کا پانی یعنی جو سب سے بڑی نہر ہے جنت کی، اس نہر سے پانی جو ہے اس حوض میں آ رہا ہوئے گا.
اور جو ایک دفعہ وہاں سے پانی پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت دے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے اور اس میں داخل ہونے والے سب سے پہلے شخص ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ شرف ان کو بخشے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص ہوں گے. اور پھر جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو الوسیلہ عطا کرے گا. وسیلہ کیا ہے کہ اللہ کے عرش کے بالکل قریب سب سے اونچائی کے اوپر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ مخصوص ہے کہ جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں ترغیب بھی دی کہ ہر اذان کے بعد میرے لیے دعا کرا کیا ہو, مقام محمود اور وسیلہ کے لیے میرے لیے دعا کیا کرو. تو یہ وہ خصوصیات تھیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اب دیکھیے یہ تو وہ خصوصیات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. اب ہمارے لیے کرنے کا کیا کام ہے؟ اب واپس میں اس آیت پہ آتا ہوں کہ جس سے میں نے تقریر کا آغاز کیا تھا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. تو وہی ہے کہ جس نے مبعوث فرمایا فی الامیین جو ان لیٹرڈ تھے, جو پڑھے لکھے نہیں تھے, ان کے اندر ایک رسول کو منہم انہی میں سے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ کہ ہماری آیات کو ان کے پڑھ پڑھ کے سناتے تھے. وہ یزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتے, ان کو پاک کرتے. وہ یعلمہم الکتاب اور ان کو تعلیم دیتے کتاب کی, والحکمہ اور حکمت کی. وَإِن كَانُوا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور بے شک اس سے پہلے وہ لوگ گمراہی میں تھے. اب اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں کہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا کس کے اندر؟ امیین کے اندر. امیین کون ہے؟ کہ جن کو وحی کا, اللہ تعالیٰ کے دین کا, ان کانسیپٹس کا, ان عقائد کا کوئی پتہ نہیں ہے. حتیٰ کہ کچھ تو ایسے ہیں جو پڑھے, زیادہ تر بلکہ ایسے ہیں کہ جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے. اور امیین کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کی طرف آپ کو اٹینشن بھی نہیں دے رہا, آپ کی طرف مائل بھی نہیں ہو رہا. تو ایسی قوم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ جو نہ سیکھنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کو علم آتا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر سے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے نہیں آئے تھے. اللہ نے 40 سال کی زندگی انہی کے اندر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزاری. وہ ہر چیز کو انہوں نے وٹنس کیا, وہ اس کے گواہ تھے ان کے کردار کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال بعد ان کو جب رسول بنایا تو پھر 4 مشن ان کے سپورٹ کیے. اب یہ ہے وہ مشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اور یہ ہے اس کی آؤٹ لائن کہ انہوں نے کیا کرنا تھا. تو سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتہ کہ تلاوت کر کے آیات اللہ تعالیٰ کی ان کو بتائے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائیویٹ دعویٰ سے شروع کیا. جو بندہ جہاں تک پہنچ سکتا ہے, جس بندے تک بات پہنچ سکتی پہنچائے. لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت دی, بلایا, ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات, اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا. صفا پہ جا کے لوگوں کو پکارا, جمع کیا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آیات دی. جہاں پہ بازار لگتا بازار میں جا کے دیتے, جہاں پہ حج کا موقع آتا لوگ اکٹھے ہوتے وہاں پہ دیتے. یعنی ایک ایک بندے کے بعد جہاں جہاں پاسبلی اس وقت کا آپ کہہ لیں کہ میڈیا تھا. میڈیا کیا تھا کہ صفحہ کے اوپر کھڑے ہو, آواز دو تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. دس واز دا میڈیا. ہر وہ میڈیا یوز کیا, میڈیا کمپین کی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات, اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. ہر وقت ایک فکر رہتی. اور جب ایک دفعہ کوئی سنتا اور اس کو اگنور کر دیتا, دوسری دفعہ سنتا, تیسری دفعہ سنتا, چوتھی دفعہ سوچتا یہ شخص اتنے پیشن سے اور اتنی خوش دلی سے اللہ کا پیغام اور یہ جو بھی پیغام دے رہا ہے بار بار سنا رہا, تو سوچو تو صحیح اس کے بارے میں. اب وہ لوگ تھے کچھ سننے کے لیے مائل ہوں گے, کچھ سننے کے لیے مائل نہیں ہوں گے. الٹیمیٹلی کچھ ان میں سے نکلے جو مائل ہو گئے. پھر جب وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پھر اگلی چیز وہ یزکیہم, پھر ان کی پیوریفیکیشن کی, ان کو اگلی اویئرنیس دی کہ کیا کرو. مختلف چیزوں کے بارے میں ان کو بتایا, تزکیہ کرو, اپنی زندگیوں کو بدلو, اپنے اعمال کو بدلو, عقائد کیا ہیں, اللہ کیا ہے, توحید کیا ہے, اس چیزوں سے ان کو پاک کرنا شروع کیا, مختلف چیزوں سے. جب اور اگین یہ ایک واقعہ نہیں ہوتا تزکیہ کہ کوئی آیا شف کیا اور تزکیہ ہو گیا, اب جاؤ تزکیہ ہو گیا, پیوریفیکیشن ہوگی, اب تم پاک ہی پاک ہو. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ پورا کا پورا ایک پروسیس ہے, ایک عمل ہے جو مسلسل چلتا. کئی دفعہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, کبھی سوال جواب کرتے, کبھی ان کو وہ سمجھ میں آتا, کبھی سمجھ میں نہ آتا, کئی سن کے منہ موڑ کے چلے جاتے, کئی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتے. جب
اس عمل میں لوگ آگے بڑھ گئے تو پھر اگلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر ان کو تعلیم دینی شروع کی قانون کی، چیزوں کی۔ قانون کیا؟ نماز، اپنے آپ کو طہارت میں کیسے رکھتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، کیا چیزیں کرنے کی ہیں حلال ہیں، کیا چیز نہ کرنے کی ہیں حرام ہے، کیا کھایا جا سکتا ہے کیا نہیں کھایا جا سکتا، لین دین میں کیا کیا جا سکتا ہے کیا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہو گیا ایک لیگلی چیزیں جو ایک ایجوکیشن، بیسک ایجوکیشن ہے وہ دیتے۔ اور جب یہ بھی پہنچ جاتی تو پھر اگلا مسئلہ ہوتا والحکمہ، اور پھر ان کو حکمت پہ لے کے آتے۔ حکمت کیا ہے کہ یہ اگر ایجوکیشن ہے تو وہ ہائر ایجوکیشن، کہ پھر بتایا کہ جب نماز پڑھو گے تو یہ تمہیں بے حیائی سے روکے گی، اس کو روکنا چاہیے، ایسی نماز پڑھو کہ بے حیائی سے تمہیں روکے۔ اور جب روزے رکھو گے تو یہ تمہاری شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کام آئے گی۔ جب تم صدقہ خیرات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ ناپ نہیں سکتے یا آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ حکمہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہنچاتے۔ اب یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ چار چیزیں جو ہیں یہ کون کر رہا تھا؟ یہ چاروں کی چاروں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کر رہے تھے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ وقت ختم ہو گیا، اس دنیا کے لیے جو مشن تھا وہ دے دیا، لیکن ایک آیت جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ فرمائی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ تمام کے تمام ادیان کے اوپر اس دین کو غالب کر دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت نازل ہوئی نا، یہ تب تک تو پورا نہیں ہوا تھا مشن، یہ تو جزیرت عرب جو ہے اس کی حد تک تو پورا ہو گیا تھا، ابھی دنیا سے باقی ادیان کے اوپر جو ہے وہ دین اسلام جو ہے وہ غالب نہیں ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کا اگلا فیز آنے والا تھا۔ پھر دیکھیے حجت الوداع کا موقع آتا ہے، اصحاب کا مجمع ہے، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کم و بیش جو ہیں اصحاب وہاں پہ موجود ہیں، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغ الشاہد الغائب، کہ جو یہاں پہ موجود ہے وہ ان کو بتا دے کہ جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، شاید کہ بتانے جس کو بتایا جائے وہ زیادہ یاد رکھے اس سے جس نے میرے سے سنا ہے۔ یعنی ان کو ایک مشن دیا کہ جو یہاں پہ موجود ہے وہ جو یہاں موجود نہیں ہے اس تک بات کو پہنچا دے۔ پھر اس مشن کو لے کے اصحاب جو نکلے ہیں کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ جس تک میری طرف سے خصوصی طور پہ ایک آیت بھی پہنچ گئی ہے وہ آگے اس کو پہنچا دے۔ اب آپ دیکھیں اگر 1.25 لاکھ کی بات کر رہے ہیں تو کم سے کم 50-60 ہزار لوکل اصحاب ہوں گے، چلے باقی بھی یمن اور باقی علاقوں سے بھی آئے۔ آج چلے جائے مدینہ میں کتنے اصحاب کی قبریں ہمیں ملتی ہیں؟ آج میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تو اصحاب کی قبریں یورپ سے لے کے آپ کا جارڈن، اردن، ترکی، ان جگہوں پہ کیا ان کو یہ حدیثیں نہیں پہنچی تھی کہ مدینہ میں رہنے کی فضیلت کیا ہے؟ وہ تو مدینہ میں نہیں رکے، وہ تو نکل گئے۔ انہوں نے تو ایک دن بھی صبر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ کہیں کہ ایک دن کا گیپ آ گیا تھا اس کام کے اندر، تو وہ بھی نہیں آیا۔ اور پھر انہوں نے اس کا ایسے حق ادا کیا کہ کچھ 100 سالوں کے اندر بڑی بڑی جو امپائر تھیں وہ گر گئی مسلمانوں کے قدموں میں۔ اور جب وہ یہ پیغام کو لے کے نکلے تو پھر جہاں جہاں تک ان کی پہنچ تھی، جہاں جہاں تک پہنچ نہیں بھی تھی، وہ وہاں پہنچے اور اس پیغام کو انہوں نے پہنچایا۔ یہ وہ چیز تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کی۔ یعنی اس امت کے جو علماء ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، کہ اب وہ ذمہ داری جو پوزیشن تھی، جو ڈیزگنیشن تھا وہ ختم ہو گیا، وہ ٹرانسفر نہیں ہوا، پر جو رسپانسبلٹی تھی وہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کر دی۔ یہ ہمارے لیے ایک شرف بھی ہے اور یہ ہمارے لیے فکر مند ہونے کا ایک مقام بھی ہے۔ لیٹ الون کہ ہم لوگوں نے کبھی یہ کام کیا یا نہیں کیا، ہم نے کبھی یہ سوچا بھی کہ ہم لوگ یہ رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ڈال دی گئی ہے کہ اب ہم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے، کبھی کوئی نبی کوئی رسول سوچے نا اس چیز کو کہ دنیا خالی ہو گئی ہے نبیوں اور رسولوں سے، تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں کہ اب اللہ جانے اللہ کا کام جانے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سوال جب رسپانسبلٹی کو ڈالی جاتی ہے نا تو اس کے بارے میں پھر سوال کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ نے اب پھر ہم سے سوال کرنا ہے کہ یہ رسپانسبلٹی تم پہ آئی تھی، کتنا گئے تم باہر؟ ایک لفظ جو اس کے اندر من ہم، اس کے اوپر میں بات کروں گا، ان میں سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ سے اپنے ارد گرد جو جاننے والے تھے نا، ان سے اپنے گھر سے پہلے سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھی، ان کی اپنی زوجہ تھی. وہ جیسے ہی تبلیغ کے بارے میں انہوں نے سوچا تو وہ جہاز پکڑ کے اور دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں نہیں چلے گئے. منہم کا مطلب ہے کہ ان کے اندر رہے. سب سے پہلے شروع کریں گے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، پھر کریں گے اپنے امیڈیٹ سرکل کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پھر اس سرکل کو بڑھاتے بڑھاتے جہاں تک بھی پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نکل جاؤ، پوری دنیا کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آ گئی ہے. جو جہاں پہ ہے، جس کیپیسٹی میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کرائٹیریا اتنا ایزی رکھ دیا کہ ایک آیت بھی پہنچی ہے جس کو تو وہ آگے پہنچا دے. اس کو یہ فکر کرنی ہے کہ یہ میرے پاس آیت آ چکی ہے، یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے، اس کو مجھے آگے پہنچانا ہے. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام جو شرف ہیں، جو تمام خصوصیات ہیں، ان کے اندر یہ شامل ہے کہ ان کی امت نے یہ پیغام لے کے اب آگے چلنا ہے. اور کیا ہم اس امت کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں ذہنی طور پہ کہ جس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ڈالی گئی. اب دیکھیے پل صراط پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے یا حوض کوثر پہ وہ کھڑے ہوں گے تو اس وقت یہ پوچھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے. ایک حدیث بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہ کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ فرشتے ان کو روک رہے ہیں، تو وہ بولیں گے کہ ان کو آنے دو میرے پاس. تو فرشتے کہیں گے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی چیزیں داخل کر لی اور دین سے پھر گئے. تو یہ تو نہیں ہے کہ یہ خالی ٹھپا لے کے ہم وہاں پہ جائیں گے اور ہمیں وہاں پہ روک دیا جائے گا. تو اعوذ باللہ تعالیٰ کہ ہم اس چیز کو فیس کریں. ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کے اندر اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر بار سے شروع کرے اور پھر وہ جہاں تک جا سکے. اس کے لیے کوئی وہ قدغن نہیں ہے. تو ایک بات فرماتے ہیں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. فرصت کا وقت ابھی تک امت مسلمہ کے لیے نہیں آیا اور یہ نہیں آنا جب تک یہ دنیا قائم. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.